الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ آپ سب کو میری جانب سے جمعۃ الکریم بہت بہت مبارک۔ دوستان محترم، عزیزان گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ احباب اس فقیر سے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل سنی جمعیت الاحناف سے جڑے ہوئے ہیں اور مجھے براہ راست سماعت کر رہے ہیں۔ اس وقت میں اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے مکان قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی میں بیٹھا ہوا ہوں، اور آج خیال آیا کہ براہ راست میں آپ سے لائیو گفتگو کروں۔ آپ میں سے تقریباً احباب ہمارے واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف سے جڑے ہوئے ہیں، اور میں نے اس بات کو بارہا کہا ہے کہ 4 جگہوں پر سنی جمعیت الاحناف کے نام سے ہم لوگ آفیشیلی طور پر موجود ہیں۔ ایک واٹس ایپ میں چینل کی معرفت، ایک یوٹیوب میں، ایک انسٹاگرام میں، اور ایک فیس بک پر۔ اس کے علاوہ میرے نام سے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، فین کے نام سے یا براہ راست میرے نام سے، تو ان سے ہمارا کوئی تعلق، کوئی سروکار نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے محبت میں بنا دیے ہیں، وہ میری ویڈیو کو مختلف جگہوں سے کاٹ چھانٹ کر شیئر کرتے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے۔ اگر اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر دوسرا کوئی مواد ڈالتے ہیں تو خیر، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج حاضر آنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلکتہ کی سرزمین سے مٹیا برج لیچو بگان میں نے دوران تقریر کائنات کے بدترین رافضی حسن اللہ یاری کو چیلنج مناظرہ دیا۔ اس نے قبول کیا۔ پھر بعد میں بابا جی دخیل ہوئے اور ماڈریٹر یعنی ناظم کی حیثیت سے ان کو حسن اللہ یاری نے منتخب کیا، جسے میں نے قبول کر لیا۔ پھر بابا کے لہجے میں بھی سدھار آ گیا اور باتیں چلتی رہی، اور میں نے شرائط مناظرہ دیا، جس پر کچھ ہنگامہ آرائی حسن اللہ یاری کے لوگوں کی جانب سے ہوئی۔ بہرحال کل بابا جی لائیو آئے تھے، اور لائیو آنے کے بعد لائیو آئے تھے یا ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جو کیا تھا انہوں نے، بہرحال انہوں نے اپنے چینل سے آ کر یہ کہا کہ بھئی، ایک تو آپ ویڈیو بناتے نہیں ہیں، میں چند ضروری باتوں کا جواب دوں اور پھر اس کے بعد میں کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کروں، آپ کی خدمت میں رکھوں۔ بابا نے یہ کہا کہ آپ تو ویڈیو بناتے نہیں ہیں، کہتے ہیں صرف مناظرے کی حد تک اجازت ہے، پھر حیدرآباد میں آپ نے ایئرپورٹ سے ویڈیو کیوں بنائی؟ بابا جی، مسئلہ ایسا ہے کہ جب میں حیدرآباد پہنچا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دین و سنیت کا اس فقیر کے دل میں اتنا درد ہے کہ میں اپنا ذاتی کرایہ لگا کر پہنچا، ذاتی کرائے سے واپس آیا۔ وہاں کوئی تقریر تھی نہیں کہ جو لوگ مجھے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ جب میں حیدرآباد گیا تو انتظامیہ نے جو مناظرہ آرگنائز کر رہے تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ کی آمد کی اطلاع بشکل ویڈیو دی جائے تاکہ پرمیشن حاصل کرنے کی ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری جانب سے پرمیشن کی کوشش نہیں کی گئی، بہت کوشش کی گئی، لیکن بالآخر وہابیوں نے اتنا پن مار رکھا تھا کہ پرمیشن دینا مت، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا۔ ایک طرف تو پولیس سے کہہ رہے ہیں پرمیشن مت دینا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ پرمیشن نہیں ملا تو ہم مناظرے میں آئے کیسے؟ پھر فصیح الدین نے جو میری اس کی بات ہوئی، اس آڈیو کو اپلوڈ کیا اپنے چینل پہ، اس میں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم یہاں نہیں آ سکتے ہو تو مجھے بلا لو، میں آتا ہوں، لیکن فصیح الدین کسی طرح راضی نہیں ہوا۔ تو وہ جو ویڈیو بنی ہے وہ مناظرے سے ریلیٹڈ ہی تھی۔ ابھی میں آڈیو آ کر اپنی بات رکھ رہا ہوں تو پہنچ رہی ہے بات۔ جب مناظرہ ہوگا، شرائط مناظرہ کے لیے یا مناظرے کے لیے جب ویڈیو کی ضرورت ہوگی ہم بنائیں گے، اور یہاں ہمارے لیے رخصت ہے، یہاں بھی ہم جائز نہیں کہتے ہیں۔ یہ ہو گئی بات۔ دوسری بات، آپ کہتے ہیں وہ زمانے سے شیخین کے اسلام و ایمان کا انکار کرتا، اور آپ نے اسے چیلنج دیا۔
شرطیں اس کو رکھنی چاہیے۔ بابا جی آپ مناظرے کی گہرائیاں، اس کی باریکیاں، اس کے نشیب و فراز، اس کے متعلقات، اس کے لوازمات کو نہیں جانتے ہیں۔ میں نے کہا نا، اکثر ٹچے لوگوں سے وہ بات کرتا ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں سے جب اس کا سامنا سابقہ ہوتا ہے تو وہ کیا ذلیل حرکتیں کرتا ہے وہ جگ ظاہر ہے۔ بہرحال اب جب میں نے چیلنج دیا، اس نے قبول کیا، تو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، مرحلہ وائز یہ کام ہوتے ہیں، بالترتیب ہوتے ہیں، سمجھے؟ تو میں نے شرائط مناظرہ پیش کیا 15 مئی 2025 کو، اور 20 مئی تک کا میگزیمم ٹائم دیا۔ جو آدمی ہر وقت انٹرنیٹ ہی پہ پڑا رہتا ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا انٹرنیٹ ہے، تو کیا 5 دنوں میں اس نے میری ویڈیو دیکھی نہیں؟ جب کہ آپ کے پاس پہنچی، اس کے آپریٹر کے پاس پہنچی، آپ کے پاس سے، اس کے پاس سے جواب آ رہا ہے، تو اس کا کام تھا جواب دینا۔ اس میں میں نے لکھ دیا تھا یہ منظور ہے یا نامنظور ہے ہمیں بتایا جائے، اور آپ بھی اپنی جانب سے تحریر دیجئے۔ میں نے یہ تھوڑی کہا کہ حسن اللہ یاری مجھے تحریر نہ دے مناظرے کی، وہ بھی تحریر دے تاکہ میں دیکھوں بھی، میں بھی تو دیکھوں کہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا اس کی اپنی تحریر کیسی ہے، اسے لکھنا آتا ہے نہیں آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی کوئی تحریر نہیں آئی۔ پھر میں نے آپ کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ چلیے 10 جون کو میرا کوئی نمائندہ بیٹھ کر حسن اللہ یاری سے غیر مبدل شرائط پر محدود اختیار کے ساتھ بات کریں گا۔ اب اس میں ایک نیا شگوفہ آپ نے چھوڑ دیا کہ بھئی جب آپ نمائندے کو بٹھا رہے ہیں تو آپ نے اپنے چینل میں ووٹنگ کیوں کروائی، سروے کیوں کروایا کہ بتائیے میں بات کروں یا میرا نمائندہ بات کرے یا ڈائریکٹ تیرا کو بات ہو؟ تو بابا اس سروے میں میں نے کہیں لکھا کہ اگر زیادہ ووٹ اس بات پر آئے کہ آپ خود بات کریں تو میں بات کروں گا؟ ایسا کہیں بھی نہیں لکھا۔ ایک جنرل کامن سوال ہے لوگوں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، مناظرے کے لیے تیار رکھنے کے لیے۔ اور یہ تو بھول ہی جاؤ کہ مناظرے میں ہمیں شکست ہوگی جس شخص کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فیضان ہو، تمام صحابہ کا کرم جس کے ساتھ شامل ہو، اہل بیت پاک کی دعائیں جس کے ساتھ ہو، اور کروڑوں سنیوں کی دعائیں جس شخص کے ساتھ میں ہو، بھلا وہ کیسے شکست کھا سکتا ہے؟ ایک ثابت شدہ مسئلہ جو کتاب اللہ سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، زبان نبوت سے ثابت ہے، اس میں شکست کھانے کا کوئی سوال ہی نہیں آتا ہے۔ یہ تو بہت آسان ٹاپک ہے میرے لیے، جی ہاں بہت زیادہ آسان ہے۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں، یہ جتنے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر فتنے پھیلاتے ہیں اور سبیل مومنین سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں مسلمانوں کے راستے سے، اور طرح طرح کے وساوس لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، ان تمام فتنوں سے نپٹنے کے لیے میں انٹرنیٹ کا بہتر استعمال یوٹیوب وغیرہ، انسٹا وغیرہ کا سیکھ رہا ہوں۔ چونکہ ہمارے وقت میں یہ چیزیں تھی نہیں، صرف پڑھنے پڑھانے سے تعلق تھا، کتابی زندگی تھی، کتاب تھی ہم تھے، پڑھنے پڑھانے کا معاملہ رہا۔ الحمدللہ 18 سال اس میں لگائے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ سہولتیں دی ہیں تو ضرور اس کو بھی اچھے سے سیکھ کر اس کے ذریعے دین کا کام کریں گے۔ اب میرے پاس اتنا وقت تھوڑی ہے کہ میں ہر ہفتے آ کر لائیو آ کر لوگوں سے باتیں کیا کروں۔ اس چینل پہ میرے خیال سے کئی زمانے کے بعد میں لائیو آ رہا ہوں۔ اس کے پہلے جب آیا تھا تو ہمارا ایک بچہ ہے، وہ لیپ ٹاپ لے کر آیا تھا، اس نے پورا بنا کر مجھے دیا تھا، مجھے صرف بولنا تھا۔ آج پہلی مرتبہ میں اپنے موبائل کے ذریعے، وہ بھی بہت پوچھنے پچھارنے کے بعد لائیو آیا ہوں۔ تو بہرحال حسن اللہ یاری کا ٹاپک کلوز ہونے کے بعد یونس الگوبر، وہ جو گوبر شاہی کا خلیفہ خاص بنا بیٹھا ہوا ہے، اور جس کی بکواسات اور قرآن کریم کی تحریفات اور احادیث نبویہ میں منمانی اور اسلام کی منچاہی تشریح، غلط من گھڑت تشریح جو کرتا ہے خبیث، وہ شیطان کے پجاری کا بھی نمبر ہے۔ اور مرزا انجینئر کو جو اتنی بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتا ہے، الحمدللہ اسے بھی پٹے پہ لیا جائے گا۔ اور جتنے غیر مقلدین اسکالرز ہیں امام اعظم ابو حنیفہ پر، فقہ حنفی پر بھونکتے ہیں، یا حنفیوں کے معمولات پر بھونکتے ہیں، یا طریقہ نماز پر، ان سب کو پٹے پر لیا جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے بابا جی؟ اور بھی جتنی اس طرح کے فتنے انٹرنیٹ پر ہے
حسن اللہ یاری کے بعد سب کا نمبر ہے۔ بہرحال اب آپ نے کہا کہ سنیچر میں آپ اس کے ساتھ لائیو آئیں گے، دیکھیں گے وہ کیا بولتا، بولنے دیجئے جو بولتا ہے۔ ہماری شرائط غیر مبدل ہے، اسی پر بحث ہونی ہے، آئی سمجھ میں بات؟ اور ہمارا نمائندہ 10 تاریخ سے پہلے نہیں بیٹھے گا، اور میرا نمائندہ ہی بیٹھے گا۔ میں اس شخص کو اتنا ذی حیثیت نہیں سمجھتا کہ جس سے میں 10 تاریخ سے ہر وقت جب وہ چاہے جب میں اس کے لیے اویلیبل رہوں، نہیں۔ میرا ایک طے شدہ ٹائم ہے کہ 13 جون کو، یہ وہ لنک نہیں ہے جس پر بات ہونی ہے، باقاعدہ لنک بنے گی زوم کی، اور یوٹیوب پر لائیو ہوگا، اور میں اپنی صورت کے ساتھ لائیو آؤں گا۔ جی ہاں، اس وقت چونکہ ضرورت ہوگی اس لیے اس وقت لائیو آؤں گا، اور حسن اللہ یاری ہوگا، اور ہمارا جو ہے مناظرہ شروع ہو جائے گا سرے دست۔ 10 تاریخ کو میرا بندہ وہاں آئے گا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 کے بعد 3 دن بچتا ہے، 11 12 13۔ جی ہاں، تو پھر وقت ہی کہاں بچتا ہے؟ کیوں حسن اللہ یاری نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ ان سے کہیے کہ جلدی لنک بنا کر شیئر کریں تاکہ ہم ٹیسٹ کریں صحیح کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے؟ تو آپ کو 9 تاریخ کو یا 10 تاریخ کی صبح لنک دی جائیں گی، رات میں آپ ٹیسٹ کیجئے، میرے نمائندے سے بات کیجئے، جو میری شرطیں ہیں غیر مباشر اس پر بات کیجئے۔ اور اس بیچ میں حسن اللہ یاری کو اپنی شرطیں دینی ہو اس کی اپنی تحریر میں تو وہ دے سکتا ہے، میں دیکھوں گا اس کے اندر کیا کیا مزاج قرآن و سنت کے مطابق ہے، قابل قبول ہوں گی، قبول کی جائیں گی، ورنہ رد کی جائیں گی۔ اور دوسری بات، ایسے شخص کو جس نے لائیو میں آ کے تمہارے سامنے یہ کہا کہ میں اسے تھوکنے کے لائق نہیں سمجھتا، اور اس کا جو پالتو کتا ہے وہ اس کی تشریح کر رہا تھا، میں تو اس کو موتنے کے بھی لائق نہیں سمجھتا۔ اگر یہ شخص خدائے وحدہ لا شریک کی قسم پیاس کی شدت سے مر رہا ہو اور کہیں بھی ایک قطرہ آب میسر نہ ہو، اور مجھے زوروں کی پیشاب آئی ہو اور میری پیشاب سے اگر وہ بچ سکتا ہو، تو میں اس کے منہ پہ موتنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اتنا بدترین کافر ہے کائنات کا یہ۔ کل اس کی ہم نے اپنے واٹس ایپ چینل کے اندر ویڈیو ڈالی جس میں یہ سیدنا ابو بکر و عمر کو معاذ اللہ امریکہ سے، اسرائیل سے بڑا کافر، نیتن یاہو سے بڑا کافر کہہ رہا ہے، جہنم میں، مسلمانوں میں پہلے جہنم میں جانے والا کہہ رہا ہے، کتے سے بدتر کہہ رہا ہے۔ مومنوں کے کلیجے نہیں کانپتے کہ جنہوں نے ہر موقع محل پہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اعانت کی، مدد کی، شریک سفر رہے، شب ہجرت ساتھ میں رہے، ہر موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد فرمائی۔ حضور نے فرمایا آسمانوں میں میرے 2 وزیر ہیں اور زمین میں 2، ابو بکر و عمر۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان پاک نفوس قدسیہ پہ اس طرح زبان درازی کرنا کہ خود شیعت اس پر لعنت کر رہی ہے۔ سنیت تو پوری لعنت کرتی ہی ہے اس پر۔ اب میں نہیں کہتا کہ یہ مولائی بھی کوئی مخلص ہیں، میں جانتا ہوں جو لوگ حضرت ابو بکر و عمر کی 3 فوٹو لگا کر 1 2 3 گو کرتے ہیں، بھاگنے کی فوٹو، یہ مخلص ہیں۔ میں نے تمہیں کبھی بھی اپنا آدمی نہیں سمجھا ہے، اور تمہارے ساتھ جو میرا لہجہ نرم ہوا وہ صرف اس مناظرے کی حد تک ہے، ورنہ ہر گستاخ صحابی، کسی بھی صحابی کا گستاخ ہو، چاہے نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے آخری دن جس نے چہرہ مقدسہ کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہو، وہ صحابی جسے اسلام میں ایک وقت نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، روزہ رکھنے کا، حج و زکوٰۃ کا، جہاد کا موقع نہیں ملا، بس اس نے رخ والضحیٰ کو دیکھا، اسلام قبول کیا اور فوت ہوا، جس کی زندگی کا بڑا حصہ کفر و شرک میں گزرا، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ ایسا ہوا جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنا۔ اگر اس صحابی پر بھی کوئی بھونکے گا نا، اس سے میرا کیا اتحاد ہوگا؟ بابا تمہاری جو پوسٹیں ہیں نا انسٹا پر، یوٹیوب پہ، سب دیکھتا ہوں میں، تم کوئی مخلص وخلص نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ایمان شیخین کی حد تک میں اس کے ساتھ ہوں۔ ارے مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تمہیں اس کے نمائندے کے طور پہ مان رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ کی مجھے کیا ضرورت ہے یار؟ تمہارے ویوز ہمارے لوگ بڑھاتے ہیں، تمہیں سبسکرائب ہمارے لوگوں نے کر رکھا ہے، تمہارے پاس 90% کمنٹ ہمارے لوگوں کے، تو تم کو تو اتنا بھاؤ آ گیا ماشاءاللہ، تم تو پیرے موقع بن گئے۔ میں بہار کے دورے پہ ہوں، میں کلکتہ میں ایئرپورٹ پہ ہوں، فلائٹ ڈیلے ہو گئی، یہ ہوا وہ ہوا، جو بھی ہے تم اس کے نمائندے کے طور پہ ہو، ہمارے کچھ نہیں ہو یار۔ ایسا تھوڑی ہو سکتا۔ تمہارے لیے جو میں نے لہجہ نرم رکھا ہے وہ مناظرے کی حد تک ہے کہ تم اس کے نمائندے ہو،
اس کے لیے میں اور دوسری بات، اور تم خود سامنے سے کہہ رہے ہو کہ میں ایمان شیخین پہ کلیم حنفی کے ساتھ ہوں۔ کلیم حنفی کا ساتھی وہی ہوگا جو اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر ہوگا، اور اہل سنت و جماعت کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ طے ہو چکے ہیں، وہ کتاب و سنت میں محفوظ ہیں۔ جی ہاں، وہ عقائد کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں لکھے جا چکے ہیں۔ اس مذہب پہ جو پورے طور پر ہوگا وہ کلیم حنفی کا ہے، جو پورے طور پر اس پر نہیں ہوگا، ارے وہ کوئی بھی رہے میرے جوتی کے نوک پر، آئی سمجھ میں بات، کوئی بھی رہے۔ ہاں، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ تم ابو بکر و عمر کے معاملے میں میرے ساتھ ہو اور سیدنا امیر معاویہ کو گالیاں دو، معاذ اللہ رب العالمین، سیدنا سفیان پہ بھونکو، حضرت ہندہ پر بھونکو، معاذ اللہ رب العالمین۔ نہیں، ہم تو کسی بھی صحابی رسول کی ادنا سی توہین برداشت نہیں کر سکتے، ہوتی نہیں، اور وہ میرا کیسا ہی عزیز ہو، خواہ کتنا ہی قریبی ہو، میرا قریب از جان ہو، استاذ ہو، مرشد ہو، پیر ہو، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم میں اسے دل سے ایسے نکال کر پھینکتا ہوں جیسے دودھ میں سے مکھی نکال کر پھینکی جاتی ہے۔ ہاں، پورے طور پر ہم مخلص ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ۔ جی ہاں، بہرحال تم اس کے آدمی ہو تو تم اسے بتا دو کہ 10 تاریخ کو ہم اپنے نمائندے کو ہماری دی ہوئی لنک پر، اور ارے مناظرے سے پہلے آپ کیسے شرائط دے سکتے؟ مناظرے کو پڑھا کتنا آپ نے؟ مناظرے کے کچھ ابواب، کچھ کتابیں، کچھ متعلقات، کچھ جزیات، کچھ لوازمات، ہاں پڑھے ہیں آپ نے؟ مناظرہ بنا کس سے ہے عربی میں؟ ہاں، یہ سب پڑھا ہے؟ بابا جی، جو میں نے شرائط دیے ہیں نا، پہلی مرتبہ کسی نے قاعدے سے حسن اللہ یاری کا ٹیٹوا دبایا ہے۔ جی ہاں، ویسے تو میں بھی اس کے لنک پر آ کر منہ زوری کر نکل جاتا، ایسا تھوڑی، مجھے ایک پورے مسلک و مذہب کی نمائندگی کرنا ہے، اور پوری شان سے کرنا ہے، اہتمام سے کرنا ہے، اور فتح حاصل کرنی ہے، اور انشاءاللہ فتح ہوگی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کی تائید، اللہ کی مدد میرے ساتھ میں ہے۔ جی ہاں، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ لائیو، زوم، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ، اقبال نے سچ کہا تھا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا۔ اگر خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اگر حسن اللہ یاری ہندوستان میں ہوتا بجائے امریکہ کے، تو میں کب کا اس کے پاس پہنچ کر اس کے روبرو سے ذلیل کرتا۔ بہرحال میں نے جو شرائط دی ہے وہ شرائط کہیں بھی غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ادعا ہے اس کے مطابق و موافق ہے، تو لہٰذا 10 جون کو اگر حسن اللہ یاری ہماری لنک پر آنے کو تیار ہے تو میرا نمائندہ، پھر کہہ رہا ہوں، آپ کی اردو چونکہ کمزور ہے، ترجمہ کسی سے کروا لیجئے گا کہ میرا نمائندہ محدود اختیار کے ساتھ غیر مبدل شرائط پر بات کرے گا، اسی بہانے لنک ٹیسٹ ہوگی، اور 13 کو میں مناظرہ کروں گا۔ اگر 10 کو حسن اللہ یاری ہماری لنک پر آئے گا تو جی ہاں، یہاں پل بھر میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، اور تم کو 10 کے بعد 13 بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ بازو کا گھر ہے، یہاں سے وہاں نکل گئے۔ نہیں، میکزیمم ٹائم ہے، 72 گھنٹوں کا ٹائم ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو اب تم کو کل آ کر لائیو میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور وہ جو تم کو بولتا ہے نا، ارے امریکہ میں آپ کے بہت فالوور ہے، رافضی جھوٹ بولتا ہے، تم کو پھوکٹ میں پھلا رہا ہے وہ، اور ایسے پھولا مت کرو۔ جو ویڈیو میں آ کے دنیا بھر کی آپ کو دعائیں دے کر جاتے ہیں آپ کے کمنٹ میں، ذرا کمنٹ پڑھ لیا کرو بابا، یا کم سے کم ڈیلیٹ ہی مار دیا کرو یار، ہنسی آتی کبھی کبھی کمنٹ پڑھ کر۔ اور بابا جی، بابا جان، آپ کے فالوور امریکہ میں بہت ہے، تو تشریف لے جائیے امریکہ کے دورے پر۔ خیر، آپ کے فالوور کہیں بھی رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم صحابہ و اہل بیت والے ہیں، اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ ہر صحابی کا گستاخ ہمارے لیے وہی درجہ رکھتا ہے جو ایک دائرہ اسلام سے خارج شخص رکھتا ہے، جو کسی بھی صحابی کی تکفیر کرے، انہیں جہنمی کہے، انہیں فاسق، باغی، طاغی کہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ،
پھر وہ بھلے کچھ معاملے میں ہمارے، اچھا تم ایمان شیخین میں میرے ساتھ ہو، ذرا نقطہ سماعت کریں، آپ حضرات لائیو میں ہیں نا ماشاء اللہ، ذرا ایک کمنٹ پہ بھی نظر مارو حضرت ایک سوال. ارے بیٹا میں نے کہا تھا کہ سوال و جواب مت کرو، میں لائیو آ کر کچھ باتیں کروں گا، سوال جواب کا کہاں ٹائم ہے. ایمان شیخین میں یہ میرے ساتھ ہیں، میں ان سے اتحاد کروں تو اس سے بہت زیادہ دیوبندیوں سے ہماری موافقت ہے، بہت زیادہ. جی ہاں، دیوبندی قرآن کو حجت مانتے ہیں، حدیث کو حجت مانتے ہیں، صحابہ کرام کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اہل البیت کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں. فقہ حنفی میں ہمارے ساتھ ہیں. سب سے بڑی بات کہ وہ بھی فقہ حنفی کے مقلد ہیں، ہم بھی فقہ حنفی کے مقلد ہیں. وہ بھی چاروں سلاسل میں طریقت کے بیعت ہوتے ہیں، ہم بھی بیعت ہوتے ہیں. ان کے بعض علماء کی کتابوں میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توہین موجود ہے، جس بنا پہ حکم کفر دیا گیا اور اتنی بڑی کھائی ہمارے اور ان کے بیچ پیدا ہوئی ہے. تو تم سے تو بہت زیادہ وہ ہمارے کئی معاملات میں قریب ہیں. پھر اہل الحدیث بھی ہمارے سے بہت سے معاملات میں قریب ہیں. تو کیا ہم سب سے اتحاد ہی کرتے بیٹھے ہیں؟ نہیں. جو بھی اہل سنت سے باہر ہے وہ اگر مجھ سے 99 باتوں میں اتفاق رکھتا اور ایک بات میں نا اتفاقی رکھتا تو اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. الحمدللہ یہ میرا صاف ستھرا واضح اعلان ہے. اور یہ سب ٹچی باتیں کہ آپ کے یہاں چاہنے والے وہاں چاہنے والے بھی الحمدللہ اس فقیر کے پوری دنیا میں چاہنے والے ہیں. اور میں نے از خود پروگرام تقریر وغیرہ بند کر دی ہیں ورنہ میرا ایک دن خالی نہ ہو. اللہ کا شکر ہے یہ صحابہ کرام کی ناموس کے دفاع کا صدقہ ہے، اہل البیت پاک کے در کی غلامی کا صدقہ ہے. بکنے والے کچھ بھی بکتے رہیں، خارجی ناسبی، کسی کتے کے بچے سے ٹکٹ لے کے مجھے تھوڑی جنت میں جانا ہے. ہاں، جنت کا جو مجدہ ہے وہ میرا رب تعالی مجھے سنائے گا، میرے آقا میری شفاعت فرمائیں گے، میرے بزرگان دین مجھ پر کرم فرمائیں گے. کسی ہر آدمی سے اگر سند لیتے بیٹھے انسان تو پھر تو وہ کبھی جنتی ہو ہی نہ پائے. بہرحال میں اسلام کا ماننے والا ہوں، مسلمان ہوں، ضروریات اسلام کیا ہے مجھے پتہ ہے. میں اہل سنت کے سچے مذہب کا ماننے والا ہوں، ضروریات اہل سنت و جماعت کیا ہے مجھے پتہ ہے. اور اس کے مطابق و موافق جو رہیں گا وہ میرا ساتھی ہے، جو اس کے مطابق و موافق نہیں رہیں گا، 10 باتوں میں اتفاق کریں گا 90 باتوں میں نہیں، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. آپ اسی کے آدمی بن کر رہیے اور آپ کو مبارک ہو اللہ یاری کی دوستی. جب تمہیں معلوم ہے یار وہ شخص اسلام شیخین کا انکار کرتا، بابا کیسے بابا ہو تم یار، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کتے کا بچہ، وہ رافضی، وہ طوائف کا بیٹا ابو بکر و عمر کو نتن یاہو سے بدتر کہتا ہے. یار ویڈیو موجود ہے اور وہ سلام کرتا، تم جواب دیتے اور تم کہتے ہو معاذ اللہ میں تمہارے ساتھ میں ہوں اور مخلص ہوں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں. اب جیسے جیسے میں دیکھ رہا ہوں میرا خون کھول رہا، تم اس شخص کے سلام کا جواب دیتے ہو. سلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھیجنا، اور یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے. ہاں، اور تم تو یار کچھ بھی کرتے رہتے ہو. تو دینی معاملے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں. اپنی بابا گیری کرو، چھوچھا کرو، جو کرنا کرو، مورچھل مارو، کڑے پہنو، ناچو، دھمال ڈالو، جو کرنا ہے، بدعتوں کا فروغ کرنا ہے کرو، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے نمائندے بن کر آئے ہو، میں تو تمہیں اس حیثیت سے بھی قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ تمہاری آڑ لے کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے میں نے تمہیں قبول کیا. تو ٹھیک ہے، 10 جون کو ہماری لنک پر حسن اللہ یاری بذات خود بنفس نفیس میرے نمائندے سے اگر بات کرتا ہے تو انشاءاللہ 13 کا مناظرہ میں خود کروں گا، اور میرے رب نے چاہا دنیا دیکھیں گے انشاءاللہ یہ مناظرے میں عظیم الشان فتح نصیب ہوگی. ہاں الحمدللہ، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. احباب اہل سنت سے گزارش ہے ہمارا واٹس اپ چینل فالو کریں، بہت آسان صورت ہے. واٹس اپ پر جائیں اور اپڈیٹس میں جانے کے بعد اوپر کی طرف سرچ کا بٹن ہوتا ہے، اس پہ کلک کر کے سنی ٹائپ کرے، SUNNI، نیچے نام آئے گا سنی جمیعت الاحناف، تو اس پہ کلک کریں، فالو کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اس کے لنک کو سوشل میڈیا پہ شیئر کریں. چونکہ بقرہ عید کے بعد اسی چینل سے دلائل و براہین کے ساتھ مناظرہ ہو یا نہ ہو، ایمان شیخین پر قاہر دلائل قرآن سے، احادیث سے، اجماع امت سے، شیعی کتب سے
اہل تشیع کی کتابوں سے بھی پیش کی جائیں گی، اور ہر باطل فرقے کی قاعدے سے تڑائی ہوں گی۔ اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اس چینل پہ لگ بھگ 1400 کے قریب میں نے اسلامی سوالوں کے جواب دے رکھے ہیں، ان سب کو سنیں، آپ کے دینی علم میں اضافہ ہوگا۔ بہت سارے میرے بیانات بھی اس چینل پہ ہیں، اسے بھی سنیں، اور اس چینل سے بھی دوست احباب کو جوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، آپ سب اچھے رہیں، اور دعا کرتے رہیں کہ حسن اللہ یاری میں اتنی ہمت پیدا ہو جائے کہ وہ 10 تاریخ کو میرے نمائندے سے بات کرے اور 13 کو مجھ سے مناظرہ کرے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دنیا دیکھیں گی حق اور باطل کا نظارہ اپنی آنکھوں سے۔ ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، تیور ہیں کیا ہوا کہ یہ میں دیکھتا نہیں، وما علینا الا البلاغ۔